بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری پہلی کلاس ہے اور اس کلاس میں ہم سیکھیں گے کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں۔ کیا عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدے کا معنی ہوتا ہے مضبوط بندھی ہوئی گرہ، مضبوط بندھی ہوئی گرہ۔ یہ رومال دو ادھر۔ مضبوط بندھی ہوئی گرہ کا مطلب ہے، اس کو پنجابی میں سمجھانا، کٹ کے بنی ہوئی گنڈ، کٹ کے بنی ہوئی ویکھو نا، گنڈ مار چھڑی مضبوط کھچ کے، جس کو کوئی کھول نہ سکے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ۔ مضبوط بندھی ہوئی گرہ، گرہ کہتے ہیں گنڈ نو، پنجابی جی گنڈ گرہ، مضبوط بندھی ہوئی گرہ، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عقیدہ۔ عقیدہ انسان اپنے دل اور ضمیر کو جس کا پابند بنائے، انسان اپنے دل کو، اپنے ضمیر کو جس کا پابند بنائے، اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کا عقیدہ نام ہے کہ جن کا دل سے تصدیق کی جائے، دل جس پر مطمئن ہو، اس کے بارے میں یقین ہو، کبھی بھی شک کی گنجائش نہ ہو، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ یعنی عقیدہ ان چیزوں کا نام ہے جن کی دل سے تصدیق، دل سے مانے، دل سے مانے اور دل اس پر مطمئن ہو، اور اس کے بارے میں اتنا یقین ہو بندے کو کہ ذرا بھی اس کو اس کے بارے میں شک شبہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ عقیدے میں 6 چیزوں کا درست ہونا ضروری ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ 6 چیزوں کا درست ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ درست ہونا ضروری کیوں ہے؟ عقیدہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے اس کے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے۔ عمل میں اگر کمی کوتاہی ہو جائے گی تو اللہ پاک اس کو قبول کر لیں گے، لیکن اگر عقیدے میں گڑبڑ ہوگی تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ تو عقیدے میں 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، درست ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ کی ذات کو اور اس کی صفات کو ماننا، اللہ کی ذات کو اور اس کی صفات کو ماننا۔ اس کی تشریح آگے کروں گا، پہلے یہ 6 چیزیں اس کو یاد رکھ لیں، سمجھیں۔ پہلی چیز عقیدہ، پہلا عقیدہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ماننا۔ دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام اور اولیاء کرام، ان کو ماننا، ان کے متعلق عقیدہ رکھنا۔ ٹھیک ہے؟ تیسری چیز، آسمانی کتابوں کو ماننا۔ آسمانی کتابوں کو ماننا، جتنی آسمانی کتابیں آئیں۔ کتنی آسمانی کتابیں ہیں؟ زور سے بولو۔ 4 آسمانی کتابیں ہیں۔ ایک ہے تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ کتنی کتابیں آسمانی؟ 4۔ ہم چاروں کتابوں کو مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی اور قرآن مجید بھی۔ اچھا، تو آسمانی کتابوں کو ماننا یہ بھی عقیدہ ہے۔ فرشتوں اور جنوں کو ماننا، کہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اس کو ماننا۔ تقدیر کو ماننا، تقدیر کو ماننا، تقدیر کہتے ہیں قسمت، کہتے ہو نا، اور اس کی قسمت ہی ایسی تھی، اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، اس کی قسمت ہی ایسی تھی۔ جٹ کے گلے میں سانپ چلا گیا، جٹ کے گلے میں سانپ جب آ گیا تو لوگوں نے کہا او اس کی قسمت ہی ایسی تھی۔ تو تقدیر کیا کہتے ہیں؟ قسمت کو، آسان معنی میں آپ سمجھیں۔ تو تقدیر کو بھی ماننا۔ اور چھٹا عقیدہ کیا ہے؟ کہ موت اور موت کے بعد جتنے بھی معاملات ہیں
مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، اٹھائے جانے کے بعد میدان محشر ہے، حساب کتاب ہے، جنت جہنم ہے، ان سب کو ماننا یہ بھی عقیدہ ہے۔ ان 6 چیزوں کو ضروری طور پر ماننا، ٹھیک ہے۔ 6 چیزوں میں پہلی چیز ہوگی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ماننا، انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، آسمانی کتابیں جتنی بھی ان کو، فرشتوں اور جنات کو ماننا، تقدیر کو ماننا، موت اور موت کے بعد کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو ماننا۔ تو عقیدے کا معنی ہوتا ہے مضبوط گرا، اور عقیدے کا معنی کیا ہے کہ ان چیزوں کا نام ہے جن کی دل سے تصدیق کی جائے، دل جن پر مطمئن ہو، اور اس کے بارے میں دل میں کبھی بھی کوئی شک شبہ نہ ہو۔ جیسے کہتے ہیں نا، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ یہ ہمارا کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ اب مسلمان آدمی ہے، مومن آدمی ہے، اس کو کوئی کافر کہے، اللہ کا انکار کر دے، حضور کا انکار کر دے، تو مسلمان کیا کہے گا کہ میں مر تو سکتا ہوں مگر میں اپنا عقیدہ چھوڑ نہیں سکتا۔ اس کو عقیدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کے پیارے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ کی ختم نبوت کا انکار نہیں کر سکتا، یہ میرا عقیدہ ہے۔ میں نے جینا بھی اس کے اوپر ہے اور میں نے مرنا بھی اس کے اوپر ہے۔ تو یہ 6 عقیدے میں 6 چیزوں کا درست ہونا ضروری ہے۔ یہ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے۔ آج ہماری کلاس کا پہلا سبق کیا ہے؟ عقیدہ۔ کیا سبق ہے؟ عقیدہ۔ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے۔ عقیدے کی درستگی کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ انہوں نے ماری نہیں نا بل، ہاں یہ چڑھو بھی آنا سارے بچ۔